السلام علیکم جناب. ویڈیو کا آغاز اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ جہاں کہیں ہوں بالکل خیریت سے ہوں. پنجاب کالج میں کیا ہوا اس کے بارے میں کل میں نے آپ کو بتایا. اسٹوڈنٹس نے بہت سی چیزیں مجھ سے شیئر کی ہیں, وہ بتاؤں گی آپ کو اگلی ویڈیو میں. لیکن ابھی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ جب تک شاید آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں, یہ آپ تک پہنچے ایڈٹ ہو کر, تو بہت سے یوٹیوبرز اور انفلوئنسرز آپ کو پنجاب کالج کے حق میں بات کرتے ہوئے دکھائی دیں, یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں کہ ایسا واقعہ تو تھا ہی نہیں, وہ لڑکی تو ایگزسٹ نہیں کرتی, وہ صرف ایک کہانی تھی, یا اس طرح کی بہت سی باتیں. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ اس لیے کہ آج میں آفس سے واپس آ رہی تھی تو مجھے ایک کال موصول ہوتی ہے. کال پر جو صاحب تھے ان کی آواز کٹ رہی تھی, تھوڑا سا صرف سمجھ آیا کہ پنجاب کالج یہ جو واقعہ ہو رہا ہے اس سلسلے میں بات کرنی ہے. میں سمجھی کہ کوئی دھمکی آمیز کال ہوگی. میں گھر پہنچی اور میں نے کہا آپ مجھے 15-20 منٹ بعد کال کر لیجیے گا, آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی. گھر پہنچی, کال مس ہو گئی. میں نے پھر دیکھا اپنا واٹس ایپ, تو اس پر ایک میسیج آیا تھا جس میں ان صاحب نے اپنا تعارف کروایا تھا, اپنی کمپنی کا نام بھی بتایا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم برانڈز اینڈ مارکیٹنگ کو دیکھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ پلیز ٹیکسٹ کر دیں کہ کس سلسلے میں آپ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ سائیڈ ونڈو میں بھی آپ کو ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے, اسکرین شاٹ نظر آ رہا ہے. وی آر آن بورڈنگ یوٹیوبرز انفلوئنسرز for a reputation management campaign for our client, a private college, regarding a recent issue. We will provide key points for a video that we request you to produce and share across your social media platforms. Kindly share your price code for the services. Looking forward to your response. جب میں نے میسیج پڑھا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ کس سلسلے میں رابطہ کر رہے ہیں, کہ جناب آپ بجٹ بتائیے, آپ کو ہم پیسے دیتے ہیں, آپ کالج کے حق میں بات کیجیے. میں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. کچھ منٹ گزرے تھے کہ دوبارہ ایک میسیج آتا ہے, کہتے ہیں پلیز لیٹ اس نو اف یو آر ایبل ٹو پروسیڈ. اب یہ مطلب نو رسپانس از ویری گڈ رسپانس, انہیں سمجھ ہی نہیں آئی تھی. میں نے پھر ایک سوری لکھ دیا, جس کے بعد وہ کہتے ہیں نو پرابلم, تھینک یو فار یور ٹائم. تو جناب اب یہ کیا جائے گا, اگر کوئی معاملہ ہی نہ ہوتا تو یہ کیوں کیمپین چلانے کی ضرورت پیش آتی. کل رات کو میرے پاس بے تحاشا میسیجز کالج کے اسٹوڈنٹس کی جانب سے آئے ہیں, اساتذہ کی جانب سے آئے ہیں. وہ تمام چیزیں میں آپ سے شیئر کرنے جاؤں گی. مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے, لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی, آپ کیمپینز کا حصہ بنیں, آپ کچھ بھی کریں, آپ کالج کے حق میں بات کریں, لیکن یہ ضرور سوچئے گا کہ آپ اپنی ضمیر کی عدالت میں کیا جواب دیں. ایک بچی جس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ, یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ جان سے ہی جا چکی ہے. اگر جان نہیں بھی گئی, وہ بچ چکی ہے, تو اس کے ساتھ جو کچھ ہوا, کیا اس پر آواز نہیں اٹھانی چاہیے؟ کیا ہر معاملے میں صرف پیسہ ہی ہے؟ اور پنجاب کالج کی ریپوٹیشن زیادہ ضروری ہے ایک لڑکی کی, ایک بچی کی زندگی سے؟ اور وہ جو اتنے ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ سڑکوں پر نکلے ہیں, جو مار کھانے کے بعد, جو سر پھٹوانے کے بعد, اور یہاں تک بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کوئی اسٹوڈنٹس بہت کرٹیکل ہیں, وہ احتجاج کر رہے ہیں, تو کوئی وجہ ہوگی نا. ایسا نہیں ہے کہ ریپوٹیشن خراب کرنے کے لیے ایسا ہو رہا ہے. ریپوٹیشن کو بچانے کے لیے, ساکھ کو بچانے کے لیے تو آپ رابطے کر رہے ہیں. ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے کسی کا نام خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو, لیکن یہاں پر نام آپ خود خراب کر رہے ہیں اپنی حرکتوں کے باعث. آپ انویسٹیگیشن کرنے دیجئے, شفاف طریقے سے چیزیں سامنے آنے دیجئے. آپ یقین جانیے, آپ مجرموں کو سامنے لے کر آئیں گے تو آپ کا کالج ہیرو بن جائے گا, اس کی ریپوٹیشن زیادہ اچھی ہوگی. لیکن آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ پیڈ کیمپین کرانا چاہ رہے ہیں ایک ایسے واقعے کے اوپر جس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے, جس کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے. پھر میں افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ آج صبح میں نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے 7 رکنی کمیٹی کے ذمہ کام لگایا کہ وہ تحقیقات کرے. کل شام کا واقعہ دیکھیے کہ پنجاب پولیس کی کیا کہوں, شہرا آفاق شہر بانو نقوی صاحبہ, ایک سائیڈ پر چچا اور ایک سائیڈ پر والد, مبینہ طور پر میں کہوں گی, ان کو کھڑا کیا ہے. اور والد بیان دیتے ہیں جو کالج کا ٹھیک سے نام بھی نہیں لے پا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں لاہور کالج میں جو واقعہ ہوا. پھر وہ کہتے ہیں ہماری بچی گھر پر ہی موجود تھی, وہ سلپ ہو گئی, اس کو چوٹ آ گئی, اس لیے وہ آئی سی یو میں تھی, اب وہ گھر پر موجود ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا آپ ڈرامہ تماشا ہمیں دکھا رہے ہیں؟ پہلے اس واقعے کی صحت پر شک کیا جاتا رہا, یہ کہا جاتا رہا, بتایا جاتا رہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, ایسی کوئی لڑکی ہی نہیں ہے, ایسا کوئی خاندان ہی سامنے نہیں آیا, ایف آئی آر ہی درج نہیں کرائی گئی. اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ کالج جو ہے ایک بڑے بااثر شخص کا ہے,
جن کا اپنا ٹی وی چینل بھی ہے، میاں عامر محمود صاحب. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، ان کے ادارے میں نے ایک کام کیا ہے. تو میں تو کہتی ہوں میاں عامر محمود کو خود سامنے آنا چاہیے اور تحقیقات کا حکم دینا چاہیے. اپنے ادارے کو کہنا چاہیے کہ حقائق کو سامنے لے کر آئیں. وزیر تعلیم سکندر حیات کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی، ARY پر بھی انہوں نے گفتگو کی. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ بچی کے والد کا مجھ سے رابطہ بھی ہے. اب ایک طرف بچی کے والد کا رابطہ ہے، وہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف شہربانو نقوی والد کو سامنے لے کر آتی ہیں. میں مبینہ ہی کہوں گی کیونکہ میں اس بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں. انہوں نے بیان دیا ہے، اور بیان کیسے دیا ہے وہ بھی آپ نے سن لیا. اگر وہ واقع ہی بچی کے والد ہیں تو پھر سیدھا معاملہ ڈرانے دھمکانے کا نظر آ رہا ہے، اور ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ ہمیں چیزوں کا پتہ نہ چل سکے. اور جو اس کیس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے انہی سے آپ رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ بتائیے کہ آپ ہمارے حق میں بات کرنے کے کتنے پیسے لیں گے. تو جناب میں آپ کو بتا دوں، میرا ضمیر زندہ ہے. مجھے کل کو رب کی عدالت میں جا کر بھی جواب دینا ہے کہ میں حق سچ کے ساتھ کھڑی تھی یا میں بک گئی تھی. تو میں تو بکاؤ مال نہیں ہوں. مجھے نہیں پتا باقی انفلوئنسرز کیا سوچ رہے ہیں، باقی یوٹیوبرز کیا سوچ رہے ہیں، لیکن مجھے اس بات پر یقین ہے کہ میں دیکھوں گی ایسے لوگوں کو جو بات کر رہے ہوں گے، اس معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. وہ بچی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اس پر بات کر رہے ہوں گے. بچی کے والدین سامنے نہیں آئی، FIR درج نہیں ہوئی، اس تمام چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہوں گے اور یہ جو احتجاج ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. لیکن آپ سوچئے، یہ پنجاب کالج صرف لاہور کا ایک کیمپس نمبر 10 نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے اندر چین ہے. پنجاب گروپ آف کالجز ہے، ان کی یونیورسٹی بھی ہے جہاں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں طالبات طلبہ پڑھتے ہیں. وہاں پر اساتذہ بھی ہیں، اور میں پھر آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اگلی ویڈیو میں جو اساتذہ نے مجھے بتایا، جو وہاں پر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس نے بتایا مختلف بیچز کے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی، آپ کا دل دہل کے رہ جائے گا. لیکن جو حکومت کر رہی ہے، آپ پھر اپنی دوستیاں پال لیں، آپ حکومت سے دستبردار ہو جائیں، آپ پولیس کے محکمے سے استعفیٰ لے لیں، پھر آپ اپنی دوستیاں نبھائیں ذاتی نوعیت کی کہ آپ نے ایک دوسرے کو بچانا ہے. ریپوٹیشن ادارے کی زیادہ امپورٹنٹ ہے، انسٹیٹیوشن کی زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا وہ بچے جو اس وقت سراپا احتجاج ہے جن کے ساتھ آپ نے بہت ظلم کیا ہے؟ میں پھر ریکویسٹ کروں گی، مریم نواز صاحبہ نے کمیٹی تو تشکیل دے دی ہے، عظمہ بخاری صاحبہ کا بیان بھی سامنے آیا ہے. مطلب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ خواتین ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بچیاں سانجھی ہوتی ہیں، اس بچی کے ساتھ جو ہوا ہے اور اس کے علاوہ بہت سی بچیوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ جو ہوتا آیا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. لیکن اللہ تعالیٰ حق اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق دے. مجھے تو کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ نے بڑا کھل کر نام لیا ہے تو کہیں آپ کے خلاف کوئی چیز نہ ہو جائے. خلاف تو ابھی تک نہیں ہوئی، ہوگی تو اللہ حامی و ناصر بھی ہے، آپ سے شیئر بھی کروں گی. لیکن ایک آفر ضرور آ گئی ہے کہ آپ پیسے بتائیے جی آپ کتنے پیسے لیں گی. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کسی بھی کمزور لمحے سے اور اس طرح کی کسی بھی چیز سے جس میں آپ کو ضمیر کا سودا کرنا ہو، آپ کو اپنے اصولوں پر سے پیچھے ہٹنا پڑے. میں تو یہ گوارہ نہیں کروں گی. اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں جو اسٹوڈنٹس نے مجھے بتایا، جو وہاں کے اساتذہ نے مجھے بتایا کہ کس طرح کس موقع پر پنجاب گروپ آف کالجز نے کیا کیا. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.